SRG گروپ کی بندش کے بعد راجہ ریاض نے ترکی کے تعاون سے سیکیورینیکس نامی نئی کمپنی بنانے کا عہد کیا تو متاثرین ایک بار پھر پر امید ہو گئے کہ چلیں قسطوں میں ہی صحیح، اب ان کا پیسہ واپس ملنے والا ہے۔ راجہ ریاض نے پہلے کمپنی 15 جولائی اور اب 15 ستمبر کی ڈیڈ لائن دے دی، جس سے متاثرین میں مزید کھلبلی مچ گئی۔ نازاغا دین یہ سب بھائی لوگ آ چکے ہیں، لیکن یہ صرف لیڈر ہے، ان کے جتنے بھی ڈاؤن لائنر ہیں وہ ان کے ساتھ ایگری کرتے ہیں۔ جب بھی کال دی جائے گی تو انشاءاللہ سب حاضر ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ جب بھی ہم جائیں گے تو سپریم کورٹ بھی جائیں گے، نیب بھی جائیں گے، اور سیکیورینیکس کے ساتھ اگر ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہم لائسنس کا مطالبہ بھی کریں گے کمپنی کا، اور رجسٹریشن کا بھی مطالبہ کریں گے۔ بغیر رجسٹریشن کے اور بغیر لائسنس کے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں بہت غریب لوگ ہیں، سب لوگوں نے یعنی جانور بیچ کے، سونا بیچ کے، گاڑیاں بیچ کے پیسہ لگایا ہوا ہے، اور کچھ لوگ جو ہے گھر بیچ کے کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو بھی احتجاج ہوگا اس بار بھرپور ہوگا، اور ہماری کوشش ہوگی کہ کسی کا بھی 1 روپیہ بھی ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ ابھی اور ہم راجہ ریاض پر یا کسی پر بھی اعتماد نہیں کر سکتے ہیں۔ ابھی جو بھی ہوگا قانونی لحاظ سے ہوگا، اور لکھ پڑھ کے ہم ان کے اوپر اعتماد کریں گے، اور جب تک وہ لکھ پڑھ کے لیے راضی نہیں ہوں گے تو کوئی بھی اس کے اوپر اعتماد نہیں کرے گا۔ اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں انشاءاللہ نیب جانے کے لیے بھی تیار ہیں، سپریم کورٹ جانے کے لیے بھی تیار ہیں، اور احتجاج کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ سیف الرحمن کو اور راجہ ریاض کو سمجھ میں آ جائے گا۔ باقی راجہ ریاض بار بار بولتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو کرنا ہے وہ کر لیں، تو انشاءاللہ ابھی دوسرے ضلعوں کے جو ہمارے دوست ہیں ان کو بھی بولیں گے ہم، وہ بھی میٹنگ کریں گے، تو ہم آپ لوگوں کو دن بتائیں گے سب دوستوں کے ساتھ مل کر، پھر اس دن احتجاج بھی ہوگا، اور ہم عدالت میں بھی جائیں گے اور اداروں کے ساتھ بھی رابطہ کریں گے۔ متاثرین کی آڑ میں غریبوں کا سرمایہ جو لگ بھگ 16 ارب روپے بنتا ہے، اسے کس طرح کیش کرایا جائے، تمام شاطروں نے سر جوڑ لیے۔ کچھ موقع پرستوں نے چند متاثرین کے ہاتھوں میں احتجاجی بینر پکڑا کر اپنا شوق پورا کیا۔ 1 سال سے بند کمپنی پچھلے 2 ماہ سے متاثرین کے لیے متحرک ہے، مگر گروپس میں ایک ہی بحث ہے کہ کب ہمارے اکاؤنٹ میں ڈالر گرنا شروع ہوں گے۔ احتجاجی مظاہرین کو CEO سیف الرحمن سے ملاقات کے بعد کچھ دیر کے لیے خاموش کر دیا گیا، مگر پھر وہ اپنے ڈالر کی یاد ستانے لگی، اور وہ پھر کوئی نیا شوشہ چھوڑ کر میدان عمل میں آنے کی سوچ رہے ہیں۔ خاموش متاثرین کی اکثریت اس انتظار میں ہے کہ غیب سے اللہ کی کوئی مدد آ جائے اور نئی کمپنی چل پڑے اور ان کا ڈوبا ہوا سرمایہ واپس آ جائے۔